نمبر 1 جو ہم دعا کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما لیتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کچھ اور بہتر ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو تیسرے نمبر پہ فرمایا اللہ تعالیٰ بروز قیامت تجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور اتنا اجر عطا فرمائے گا کہ تو کہے گا یا اللہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ یہ اب 3 کام ہے، تینوں میں سے ایک ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو جس دعا کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ پاکستان کے لیے دعا ہے۔ اس کی ہسٹری پڑھیں کبھی، کتنے لوگوں کی عزتیں پامال ہوئی، کتنے لوگوں کو کاٹا گیا، کتنے لوگوں کو مارا گیا۔ آج وہ پاکستان کی حالت دیکھیں، اور آپ سارے لوگ دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، بالکل ایسے ہی دعا کیا کریں صبح اٹھ کے شام کو، بلکہ میں پورے پاکستان کو کہوں گا، انٹرنیشنل جہاں جہاں پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کے لیے دعا کریں۔ ان لوگ جگہوں پہ جا کے دیکھیں جہاں اذان نہیں پڑھی جا سکتی، ان جگہوں پہ دیکھیں جہاں قربانی نہیں کی جا سکتی، ان جگہوں پہ دیکھیں جہاں مسلمان اپنی آزادی کے مطابق ڈریس نہیں، کپڑے نہیں پہن سکتے، بایا نہیں پہن سکتے، ویل نہیں کر سکتے یورپ میں۔ تو آج اس پاکستان کے لیے دعا کریں، اور صحیح دعا کریں، اپنی فیملی کو بٹھا کے دعا کریں، ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، رو کے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے اس پاکستان پہ رحمت فرما، یا میرے اللہ اس پہ جو سختیاں پریشانیاں آئی ہیں وہ دور فرما، یا میرے اللہ جو اس پاکستان کو ختم کرنا چاہتا ہے، پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا ہے، یا اللہ اس کو نبود فرما دے، یا میرے اللہ جو اس پاکستان میں لوٹ مار کر رہا ہے، پیسہ باہر بھیج رہا ہے، یا یہاں کرپشن کر رہا ہے، یا میرے اللہ اس کو بھی نشان عبرت بنا دے۔ جہاں تو نے فرعون نمرود کو ہلاکو خان کو بنایا، اس کو بھی یا اللہ تباہ و برباد فرما دے۔ یا میرے مولا ہم آزادی سے رہتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، وہ لوگ اس ملک کو بیچ رہے ہیں، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دے۔ یا میرے اللہ یہاں پہ اچھا حکمران عطا فرما دے، ویسا حکمران جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ گزرے ہیں، یا اللہ ایسے حکمران عطا فرما دے۔ یا میرے اللہ ان کو نیک اور اچھے اور صالح حکمران عطا فرما دے۔ یا میرے مولا ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ میں بلکہ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ایک اجتماعی دعا کریں۔ میرا کسی اسپیسیفک، میں پارٹی کا ممبر نہیں ہوں، میں کسی پارٹی کا الیکشن نہیں لڑ رہا، لیکن میرے اندر ایک تکلیف ہے کہ ہمارے پاکستان کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ پاکستان کے لیے سارے لوگ دعا کریں، دعا کریں۔ جب آپ سارے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً وہ بندہ جو برا ہے، وہ لوگ جو برے ہیں، جو پاکستان کو کھا رہے ہیں، جو پاکستان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ فرما لے۔ یاد رکھیں یہ دعا کرنی بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں ایک آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک جگہ شپ جا رہا ہے، اور یہ کون بتا رہا ہے کسی کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ شپ جا رہا ہے تو نیچے والا منزل والے بندے نے تھوڑا لیا ہے اور چھینی لی ہے، سوراخ کرنے لگ گیا ہے۔ اب لوگوں نے روکا ہے، وہ نہیں رکا، وہاں سے کچھ لوگ بھاگ کے دوسری منزل پہ آئے ہیں، تیسری پہ آئے ہیں، لوگوں کو آ کے کہتے ہیں وہ سوراخ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کردہ ہے تو کرے پہ یار، ہم تو مزے سے بیٹھے ہیں اپنی منزل پہ۔ کچھ کہتے ہیں نہیں یار روکنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں روک لو، روکنا جے۔ تو کچھ لوگ بھاگ کے نیچے آئے، انہوں نے کہا نہ کر یار، ایسا نہ کر، جب تو سوراخ کر دے گا شپ میں پانی آ جائے گا، یہ منزل ڈوبے گی تو اوپر والی بھی ڈوبے گی، وہ ڈوبے گی تو اوپر والی بھی سارا شپ ڈوب جائے گا۔ لوگوں نے اسے پکڑا بڑی مشکل سے، اس کو سمجھایا، اس کو باندھ دیا، جیسے بھی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اچھے لوگ تھے جنہوں نے اس کو پکڑا، سمجھایا، باندھا، وہ خود بھی بچ گئے، دوسروں کو بھی بچا لیا۔ میری بات یاد رکھیں، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم سب کو چاہیے، ہم پاکستانی ہیں، یہ پاکستان ہمارا ہے۔ میں نہیں کہتا لڑو جا کے کسی سے، میں نہیں کہتا کسی کو گالیاں دو، میں کہتا ہوں پاکستان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ آج تہجد کے وقت سارے اٹھ کے دعا کریں ہم،
اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، اور جو اس کو نقصان پہنچا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد فرمائے گا۔